پہلا مریض جو میرے پاس آیا تھا نا، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، وہ ایک ابھی وہ کرنل ریٹائر ہے، فل کرنل ریٹائر ان کے والد تھے، ان کو ہچکی لگی ہوئی تھی. یہ 94 کی بات ہے، 94 کی شروع کی. تو وہ میری ایئرپورٹ کا کام تھا اس وقت، ایجنسی بھی تھی موٹر سائیکلوں کی. تو وہ کچھ پرزہ لینے آئے تو بڑبڑا رہے تھے. میں نے کہا یار کیا بات ہے، کوئی کنفیوز ہو، پریشان ہو. اس وقت وہ میجر تھا. کہنا جی پریشانی ہے مجھے، میرے والد کو ہچکی لگی ہوئی ہے 5 سال سے. 5 سال میں نے بہت CMI دیکھے ہیں، حکیموں کے پاس گیا ہوں، ہماری گدی ہے ادھر شالکوٹ بینڈ میں خود پی رہے ہیں ہم سید ہیں. باپ کی ہچکی نہیں گئی. میں نے کہا یار یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. وہ پردے شردے اس نے چھوڑ دی. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا ناریل لو جا کے کچا، 2 ناریل لے لو، ایک کا پانی ابھی پلاؤ، ایک کا پانی صبح پلا دینا، تو باپ تمہارا ٹھیک ہو جائے. اس نے وہ پردہ شردہ چھوڑا، موٹر سائیکل تھی اس کے پاس، جا کے ناریل اس کو کسی ریڑھی سے مل گئے، اس نے توڑ کے پانی پلایا باپ. صبح جب میں دکان پہ آیا تو دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے، اور میں کیا کرتے ہو خدا کے بندے. کہنے لگے میرے والد ٹھیک ہو گئے ہیں 5 سال سے، اور یہ ناریل کا پانی پلانے سے، یہ کون سا علم ہے، یہ تو کہانی کہیں اور ہے. دس واز دا اسٹارٹ. اور پھر یہ رکا نہیں. پھر رکا نہیں. ابھی تک تو میں تقریباً 25 لاکھ آدمی تو دیکھ ہی چکا ہوں. ان 25 لاکھ میں ایک عمران خان صاحب بھی تھے. اس کا بھی علاج کیا. ان کا بھی علاج کیا تھا آپ نے جب وہ گر گئے تھے. جی ہاں. تو ڈاکٹر نے کہا تھا اب یہ اٹھیں گے نہیں. انہوں نے کہا تھا 2 سال لگیں گے، 3 بہت لمبا دورہ. آپ نے کہا کوئی مسئلہ میرا اچھا میں تو کوئی عمران خان کو جانتا ہی نہیں تھا، نہ میرا کوئی تعلق تھا. میرا ایک دوست تھا تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا یہ قومی ہیرو ہے، اس نے ورلڈ کپ جتایا، یہ وہ، آپ مہربانی کریں دم کریں اس کو. تو تب میں پھر اس کو دم کیا، اس کو علاج دیا. اللہ نے اس کو، میں نے پھر اسے کہا میں 15 دن میں تم نارمل ہو جاؤ گے، اور اپنی ایکسرسائز وغیرہ جو کرتے ہو. اور وہ ٹھیک ہو گیا. ہاں وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کا ٹھیک تو دیکھو کوئی انسان کسی کو نہیں بیٹا کر سکتا، خود ہی ہو. اگر میں کبھی مجھے جس دن یہ خیال آ گیا نا کہ میں نے کسی کو ٹھیک کیا ہے تو اسی دن میں مشرک ہو جاؤں گا، میں مشرکوں میں اٹھوں گا. یہ تو تصور بھی گناہ ہے، کفر ہے کہ آپ کسی کو ٹھیک لیکن آپ نے ایک مشورہ دیا تھا اللہ کا، دم تو کیا ان کو. دم کیا، مشورہ دیا، وہ ہمارا ذمہ یہی ہے. یہ اب بھی وہ مشکل میں ہے، اب بھی کوئی ان پہ دم کر دیں شاید ان کی مشکلات کم ہو جائے. بات یہ ہوتی ہے، یہ سوال آپ نے بڑا مشکل تھا کر دیا. بعض اوقات آدمی کچھ اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے جس کا اپائے اس کے پاس پھر ممکن نہیں ہوتا، سولوشن نہیں ہے، سولوشن نہیں ہوتا اس کے پاس. اللہ ہی کوئی معجزاتی طور پہ ایسا کام کرے کہ اس کے لیے راستہ نکل آئے. کوئی بھی انسان جو اس طرح کی صورت حال میں ہوتا ہے تو وہ سمجھ اللہ دے دے کہ کہاں سے واپس ہونا ہے، کہاں سے کون سی حکمت اور دانائی اختیار کرنی ہے. آپ حیرانگی کی بات دیکھیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب کب ملا؟ جنگ موتا میں 1.5 لاکھ فرنگی تھے اور 3000 مسلمان تھے. 3 شہید ہوئے، عبیدہ بن کیا نام تھا ان کا، نام بھول، عبداللہ روا، جعفر طیار، زید بن حارثہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ وہ 3000 آدمیوں کو بچا کے لے آئے، قیمتی مسلمانوں کو بچا لیا. تب میرے آقا نے ان کو خطاب دیا سیف اللہ کا. بعض اوقات کسی ایک سچویشن سے فضا کرنا بھی عقل ہوتی ہے. واہ واہ واہ، بہت بڑی بات، بہت ہی بڑی بات. جی بہت بڑی بات، وڈرا کر لینا. جا یہ بھی عقل ہوتی ہے، اس میں تضحیق نہیں ہوتی، حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے اور بہتر کرے، سب کے لیے بہتر ہو، اچھا ہو. ہم لوگ سچائی کو سمجھ لیں، حقائق کو سمجھ لیں، اپنے رویوں میں سچ کو لاگو کر لیں، غصہ، شدت، نفرت اس کو نکال دیں، پازیٹیو ہو جائیں. پازیٹیو